ایک بات بنیادی چیز ہے یاد رکھنے کی ہے کہ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جو گناہ گار نہ ہو. ہر شخص گناہ گار ہے. سانس لینا بھی گناہ ہے. یہ بندہ یہ کہے کہ خدا نہ ایک شخص کی آنکھیں نہیں ہیں کہ وہ آنکھوں سے کوئی گناہ نہیں کر سکتا. ایک شخص کی زبان خدا سے نہیں ہے، زبان سے کوئی گناہ نہیں کر سکتا. خدا اس کے ہاتھ ٹونڈ موڑنا نہیں کر سکتا، مگر اس کا صرف سانس لینا بھی گناہ ہے، کیونکہ فضا مقدر ہو چکی ہے. خدا کی مقدری کا یہ حال ہے. مشہور واقعہ ہے کہ اگر شخص کوئی گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ کے بعد غسل کرتا ہے تو اس کے غسل کے پانی سے اگر پانی جو ہے کسی نہر میں یا دریا میں جاتا ہے تو وہاں مچھلیوں میں بھی فساد مچ جاتا ہے. گناہ کی برائی سیاہی اتنی شدید ہے. تو یہاں سانس لینا بھی ایک گناہ کی کیفیت ہے. اس لیے گناہوں سے بچنے کا واحد ذریعہ اللہ تعالیٰ کا توبہ نکالنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے توبہ شامل رکھی ہے. اور منہ سے خدا سے توبہ نہیں بھی نکال سکتا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہی گناہوں سے معافی مانگنا ہے. حضرت قرآن شامت ہے جس میں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. تو صبح شام پابندی سے باقاعدگی سے جب آپ نے شام کا ذکر کیا تو کیا ہوا؟ جتنے بھی اثرات پڑے تھے یا سانس کے اثرات پڑے تھے یا ماحول کے اثرات پڑے تھے، کھانے پینے کے اثرات پڑے تھے، ضربے لگانے سے زائل ہوئے اور زائل ہو گئے، جمنے نہیں پائے. اور جو چیز بیٹھی یا اندر سنک ان کی یا جذب ہوئی وہ تہجد کو ہوئی. رات کو خدا سے ایسی بات ہوئی وہ صبح گئے، صبح شام حتیٰ کہ گناہ مٹاتا 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 گناہ مٹتے مٹتے روشنی تھوڑی سی پیدا ہونی شروع ہو جائے اور یہ اپنا سینہ اور قلب کو روشن دنیا سے لے گیا جو اس کا بیڑا پار ہو گیا. ایک لگاتار جوز مسلسل ہے، لگاتار ایک محنت ہے. اس کو پلے باندھنا، اس کو نمبر 2 درجے پہ نہ پھینک دینا. باقی سارے کام دنیا میں جتنے بھی ہیں ان کی حیثیت جیسی بھی ہے مگر اللہ تعالیٰ کے نام کے ذکر کی حیثیت سب سے بڑھ کر ہے. اس کو پس پوچھ نہ پھینک دینا. ابھی آپ نے سبق سیکھا ہے، کچھ تھوڑے بہت اثرات ہوئے ہیں، الحمدللہ. یہاں سے جاؤ اور ماحول میں بیٹھ جاؤ اور باقاعدگی سے ذکر فکر کرنا. اس میں سستی نہ آنے دینا، سستی کو آنے دینا. چلو مغرب کے بعد نہیں کیا، عشاء کے بعد کر لوں. اب عشاء کے بعد نیند غالب ہوئی یا کوئی اور کام کاج آ گیا پھر مس ہو گیا، ایسے نہ کرنا. اور فرض عشاء کے بعد مس ہو تہجد کی نماز اٹھو. انسان کی ٹیسٹیمونی تہجد کی نماز. انبیاء پر چھٹی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آتا ہے کہ چھٹی نماز تہجد کی فرض ہے. یہ انبیاء کا شعار ہے. اس وقت فیصلے ہوتے ہیں تو ہمت کرنا، با ہمت بننا. اور جب بھی اپنے چہرے کو اپنے سے خطاب کرو کہ تیرے اعمال کیسے ہیں، تو انسان ہے یا کیا چیز ہے، تو جنتی ہے یا جہنمی ہے. اپنے آپ سے پوچھا کرے کہ تو اعمال جہنمی والے کر رہے جنتی والے کر رہے، اللہ تعالیٰ کی رضا والے اعمال کر رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے سے گفتگو کیا کرو، اپنے چہرے کو ٹھیک کرو، اپنے آنکھوں کو ٹھیک کرو، اپنی زبان کو ٹھیک کرو، ہاتھوں کو ٹھیک کرو. کوئی ایسی حرکت نہ. سمجھ آئی سب کو؟ پھر دوسری گزارش یہ ہے کہ باجماعت رہنا. کسی کو یہ وہمہ ہو کہ میں بڑا متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اکیلے میں میرا گزارا ہو جائے گا، بڑا مشکل. اکیلے میں تو شیطان ایسے اچکتا ہے، وساوت سے ہی اچک لیتا ہے. باجماعت رہنا. بچے باجماعت میں ہیں. بات کان کھول کے سننا. ہم لوگ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں کہ جو مرضی جیسے مرضی منہ کیا شروع ہو گئے. ہم ایک جماعت میں ہیں، باجماعت سے سر چلتا ہے. اور مشائخ رحمۃ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں آرام فرما رہے ہیں اور ہمارے حضرت دیکھ رہے ہیں. پھر سارے اعمال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ کی ذات خود دیکھ رہی ہے. اس لیے دیکھنا کہ وہ دیکھ رہے آپ کی طرف، یہ خیال رکھنا. بے مہارے نہیں ہیں. اور کوئی کام بے مہارا نہ کرنا، بن پوچھے کوئی کام نہ کرنا، پوچھ کے کرنا. جو بے مہاری ہوئی ہیں، شاہ سے شعر پڑھتے ہیں، بڈھ موئیاں بھی غارہ، وہ غاروں میں تباہ ہو جاتی ہیں.
کچھ آئیاں چوراں ڈاکواں کچھ شیراں بگیڑ کوئی کھادیاں تے گیا بچتی نہیں ہے وہ چیز، بے مہارا نہ ہونا کہ کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے کبھی یہاں چلے گئے کبھی وہاں چلے گئے، خیال رکھنا.